اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت نمبر 106 ہے سورہ بقرہ کی، ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، او ننسیہا، اور نہ اس آیت کو بھلاتے ہیں، مگر نأتی بخیر منہا، اس سے بہتر لے کر آ جاتے ہیں، او مثلیہا، یا اس کی مثل لے کر آ جاتے ہیں۔ اور علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا شان نزول، اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اور ابتدائی دروس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناسخ اور منسوخ قرآن میں ایک علم ہے، کچھ آیتیں ناسخ ہوتی ہیں، کچھ آیتیں منسوخ ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کے جانے بغیر آپ بہت سے احکامات کے مفہوم کو جان نہیں سکتے۔ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت نمبر 106 ہے سورہ بقرہ کی، ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، او ننسیہا، اور نہ اس آیت کو بھلاتے ہیں، مگر نأتی بخیر منہا، اس سے بہتر لے کر آ جاتے ہیں، او مثلیہا، یا اس کی مثل لے کر آ جاتے ہیں۔ اور علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا شان نزول، اس آیت سے مراد کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے درس قرآن کے آغاز سے پہلے علوم قرآن کے متعلق گفتگو کی تھی، اور ابتدائی دروس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناسخ اور منسوخ قرآن میں ایک علم ہے، کچھ آیتیں ناسخ ہوتی ہیں، کچھ آیتیں منسوخ ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کے جانے بغیر آپ بہت سے احکامات کے مفہوم کو جان نہیں سکتے۔ معاملہ یوں پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، تو جس طرح میں نے کہا تھا کہ سارے نبیوں کی دعوت اسلام ہی رہی، حضرت آدم کی دعوت بھی، حضرت نوح کی دعوت بھی، سارے نبیوں کا دین ایک رہا، شرعی احکام جو ہے وہ چینج ہوتے رہے۔ تو جب دین اسلام آیا تو بہت سی چیزیں جو بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، کچھ چیزوں کو حرام کر دیا گیا، بہت سی چیزیں جو بنی اسرائیل میں حرام تھی ان کو حلال کر دیا گیا۔ جیسا کہ ایک موقع آیا تحویل قبلہ کا، کہ مسلمانوں نے 16 مہینے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اس کے بعد کعبے کی طرف نماز پڑھی، تو اس پر بڑا پروپیگنڈا کیا یہودیوں نے، جس کا آپ سورہ بقرہ کے اندر جب یہ مکمل ہو جائے گا پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا آغاز ہوگا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا بڑا پروپیگنڈا انہوں نے کیا، اور وہ مسلمانوں کو تانا دینے لگے کہ یار یہ کیسا دین ہے تمہارا، کبھی تم 17 مہینے کچھ اور طرف نماز پڑھ رہے ہو، کبھی کہیں اور قبلہ تمہارا بن رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے تو ایک بڑی عام سی بات ہوگی کہ رسول اللہ نے پہلے کہا 17 مہینے اس طرف پڑھ لو، اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کعبے کی طرف پڑھ لو۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے ان لوگوں کی طرف کہ جو لوگ نئے نئے اسلام لے کر آئیں، اور یہودیوں سے ڈائریکٹ ان کا مکالمہ ہے، اور یہودی ان سے اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ یار پہلے تو تم ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اگر وہ قبلہ ٹھیک نہیں تھا تو 17 مہینے بھی نہیں پڑھنی تھی، اور اگر صحیح تھا تو 17 مہینے بعد چھوڑنا نہیں تھا۔ تو اب یہ اعتراض انہوں نے کیا اور کہا کہ اگر شریعت موسیٰ تم کہتے ہو حق تھی، موسیٰ علیہ السلام حق ہیں، توریت حق ہے، عیسیٰ علیہ السلام حق ہیں، جب وہ ساری چیزیں تم حق مانتے ہو تو ایک نئی شریعت کی بھی ضرورت کیا ہے؟ ان کو منسوخ کر کے نئی لانے کی حاجت کیا ہے؟ تو یہ وہ اعتراض کرنے لگے اسلام پر اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا، ما ننسخ من آیت، ہم منسوخ نہیں کرتے کسی آیت کو، او ننسیہا، یا نہیں بلاتے، نأتی بخیر منہا، مگر اس سے بہتر لے کر آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ہم نے احکام چینج کیے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ وہ بندے چینج نہیں کر رہے، ہم چینج کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت ہماری ہے، بادشاہی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، تو لاز بھی کس کے چلیں گے؟ اللہ کے چلیں گے۔ جب چاہے گا کسی احکام کو بدل دے گا، جب چاہے گا، لیکن یہ احکام کیسے بدلے گا؟ کوئی ریزن نہیں ہوگا، ریزن ہوگا، نأتی بخیر منہا، یا اس سے بہتر لے آئیں گے۔ اب بہتر میں دو چیزیں، یا تو مشقت کم کر دیں گے، ثواب بڑھا دیں گے، ٹائم کم کر دیں گے
اور ٹائم کر کے تمہارے لیے ثواب زیادہ رکھ دیں گے، یا دو مشکل حکم ہوں گے تو اس کے اندر سے جو آسان والا ہے وہ تمہارے لیے رکھ دیں گے۔ تو یہ چینجنگ جو ہوگی وہ تمہیں دیکھ کر ہوگی، کیونکہ نوع انسانی جو ہے اس کا جو ایولیوشن جو آپ دیکھتے ہیں، ارتقاء جو ہے، اللہ رب العزت نے اس طریقے سے احکاموں کو چینج کیا۔ جیسے ایک 4 کلاس کا 4 گریڈ کا بچہ ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی اس کو پڑھانے آ جائے، لیکن اس کو اس کے 4 سالہ جو گریڈ ہے اس کا 4 گریڈ اس حساب سے ہی تعلیم دینی ہے۔ اگر پی ایچ ڈی آ کر اسے دینا شروع ہو جائے بیچلر کی تعلیم، تو تعلیم تو صحیح ہوگی لیکن اس کی کیپیسٹی کے مطابق نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے جب نوع انسانیت اپنے ایولیوشن پر تھی، اتنی ترقی پذیر نہیں تھی، تو اللہ نے دین کو تو وہی رہا، جس کو میں بلیوز کہتا ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی برحق ہیں، آخرت ہونی ہے، قیامت کا دن ہونا ہے، ان چیزوں میں تو کبھی بھی چینج نہیں آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی اور حضور نے کہا قیامت آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ قیامت کے دن تم جواب دہ نہیں ہوگے اور رسول اللہ کہتے ہیں جواب دہ ہوگے۔ تو بلیوز میں چینج کبھی نہیں آیا، لیکن جو پریکٹسنگ اعمال ہیں ان کے اندر چینج آتا رہا بندوں کی سہولت کے مطابق، اور اس وجہ سے پچھلی شریعت کی کچھ چیزیں منسوخ ہوئیں اور نئی شریعت کے اندر وہ چیزیں جو ہیں منسوخ ہو کر کچھ نئی چیزیں آئیں جو ناسخ بن گئیں۔ جو پچھلی چیز ختم ہوتی ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جو نیا آرڈر اس چیز کو منسوخ کرتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں، اور اس سارے علم کو کہتے ہیں ناسخ و منسوخ۔ تو یہاں پر یہ بات کی او مثلیہا، یہ اللہ کیا کرتا ہے اس جیسا ہی حکم لے آتا ہے، لیکن پہلے حکم میں مشقت ہوتی ہے تو دوسرے حکم میں آسانی ہوتی برابری والا حکم ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے الم تعلم، کہ تمہیں نہیں معلوم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم اللہ پر یہ اعتراض کر کیسے سکتے ہو کہ اللہ نے حکم بدل دیا؟ ارے بھائی مالک وہ ہے، ہر چیز پر قادر وہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے حکم کو بدل دے۔ تو یہاں پر یہودیوں کے اور ان عیسائیوں کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ شریعت کی کون سی چیزیں منسوخ ہوتی ہیں، اور کہا کہ اگر یہ بات ہے تو تم شریعت موسیٰ کی بات کر رہے ہو، تو شریعت موسیٰ علیہ السلام سے جو پہلے حضرت آدم کی شریعت تھی، اور اس سے پہلے جو حضرت نوح کی شریعت تھی، اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم کی شریعت تھی، حضرت ابراہیم کی شریعت اور حضرت آدم کی شریعت کی کچھ چیزیں بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے بھی تو منسوخ کی تھی۔ تو اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں جناب ہماری والی جو شریعت تھی اور احکام تھے وہ فائنل تھے، وہ تو فائنل نہیں تھے، بلکہ وہ بھی ناسخ تھے پچھلی شریعتوں کے، اور شریعت مصطفیٰ ناسخ ہے شریعت موسوی کے۔ لیکن یہ شریعت کے اندر معاملہ کس میں چینج ہوتا ہے؟ احکام میں۔ چینج کب ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو پتا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک ہی یہ خاص تھا۔ ایسا نہیں کہ آج کوئی اٹھ کر کہہ دے کہ بھئی یہ حکم منسوخ کرو، یہ اس حکم ناسخ کرو۔ کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی ولی کو بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارع کی حیثیت سے دنیا میں آئے، اور حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ اس شریعت کے اندر یہ چیز ناسخ ہے اور پچھلی شریعت کی یہ چیز منسوخ ہے۔ اب یہاں پر سر سید احمد خان معتزلہ کا جو فرقہ ہے، غلام احمد پرویز جو پرویزی فرقے کی جس نے بنیاد رکھی، منکرین حدیث، ان لوگوں کا عقیدہ اس آیت سے ہے کہ یہ آیت جس آیت کا تناظر ہے، آیت نمبر 106، سر سید نے لکھا، غلام احمد پرویز نے لکھا، اور معتزلہ نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے نا ناسخ اور منسوخ کا، یہ پچھلی شریعتوں میں اور اس شریعت کے مابین ہے۔ اس شریعت کے اندر کوئی چیز ناسخ و منسوخ نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں کی بہت سی چیزیں منسوخ ہیں، یہ شریعت کی چیز ناسخ ہے، لیکن اس شریعت کے اندر بھی ابتدائے اسلام میں کچھ چیزیں جائز تھیں اور بعد میں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا۔ تو اس شریعت کے اندر بھی کچھ چیزیں منسوخ ہوئی ہیں، کچھ چیزیں ناسخ بنی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں سر سید احمد خان کہ اگر یہ بات مانیں گے تو اللہ کے علم پر اعتراض آئے گا۔ وہ اعتراض کیسے آئے گا؟ وہ اعتراض اس طرح آئے گا کہ بھئی اللہ کو پہلے علم نہیں تھا کہ پہلے ایک حکم دے دیا، پھر اللہ نے اس کا تجربہ کیا، جب وہ حکم نہیں چلا تو اللہ نے دوسرا دے دیا۔ جس طریقے سے ہم بندوں پر قیاس کر لیجئے، ہم اپنی ایک بات کہتے ہیں، ہم اپنا ایک لا یا آرڈر بناتے ہیں، پبلک اس کو فالو نہیں کرتی ہے، تو ہمارا 2-4 ایک سالہ ایکسپیرینس بن جاتا ہے کہ یار اس چیز پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے،
تو اب ہم اپنا آرڈر چینج کر دیتے. تو اس سے مطلب کیا ہے کہ ہمیں علم پہلے نہیں تھا, ہم نے تجربے سے سیکھا کہ یہ چیز امپلیمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. تو سر سید احمد خان نے لاجیکلی اعتراض پیش کیا کہ دیکھو یہ تو اعتراض پھر اللہ پر آئے گا کہ اللہ نے یہ پہلا حکم دیا ہی کیوں جو بعد میں چینج کرنا پڑا. تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تجربے سے نہیں سیکھ رہا بلکہ اللہ نے آرڈر بنا دیے ہیں, اللہ نے لاس پہلے ہی مرتب کر دیے ہیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے, نرسری والا بچہ جب نرسری میں جائے گا, کے جی والا بچہ جب کے جی میں جائے گا, اس کو وہ سلیبس ملے گا, اور اس کے بعد جیسے جیسے اس کے گریڈ چینج ہوتے جائیں گے سلیبس بدلتا جائے گا. تو اللہ تجربے سے سلیبس نہیں بدل رہا ہے, اللہ تمہاری کیپیسٹی کو دیکھ کر, تمہاری کیپیبلٹی کو دیکھ کر احکام بدل رہا ہے. اس کی دلیل کہاں ہے شریعت میں؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ کل میں نے جس طریقے سے دوسرے پارے کے اندر رکوع نمبر 14 اور 15 پڑھا تھا جہاں پر عدت کے مسائل تھے, تو ایک رکوع بعد اللہ کہہ رہا ہے والذین یتوفون منکم وذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج, اور تم میں سے وہ عورتیں جن کے شوہر انتقال کر جائیں تو ان کے شوہر وصیت کر جائیں کہ متاعا الی الحول غیر اخراج, کہ 1 سال تک ان بیویوں کو, ان بیواؤں کو خرچہ دیا جائے اور 1 سال تک وہ اپنے گھروں سے نہ نکالی جائے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بیوہ کی عدت کی بات ہو رہی ہے. 1 سال اور خرچہ بھی 1 سال تک دیا جائے. اب اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی, اس سے پہلے آیت میں تھا والذین یتوفون منکم وذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10, اور تم میں سے جن عورتوں کے شوہر انتقال کر جائیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 اشہر. اربع کہتے ہیں 4, اشہر مانے مہینے, شہر کا مانا مہینہ, اور شہر کی جمع آئے گی اشہر, 4 مہینے 10 دن روک کے رکھیں. تو اب بیوہ کی تو ان آیتوں سے 2 عدتیں بن گئیں. پہلی کون سی عدت بنی؟ 1 سال, اور دوسری عدت کون سی بنی؟ 4 مہینے 10 دن. اب جو حدیث کو نہیں مانتے جیسے پرویزی ہیں, اگر کوئی میرے پاس پرویزی آتا ہے, یہاں پر بھی 1-2 دفعہ نوری مسجد میں ملے مجھے کچھ لوگ جو منکر حدیث تھے کہ میں حدیث کو نہیں مانتے. میں نے یہ دونوں آیتیں ان کے سامنے پیش کی اور میں نے کہا حدیث کے بغیر مجھے سمجھاؤ ان 2 آیتوں کا مفہوم. کون سی عورت 1 سال کرے گی اور کون سی عورت 4 مہینے 10 دن کرے گی؟ کیونکہ آپ نے تو 4 مہینے 10 دن والی بات تو سنی ہوگی, لیکن یہ ایک آیت والی بات سنی, 1 سال والی بات نہیں سنی ہوگی. بتائیے اس 1 سال سے کیا مراد ہے؟ لیکن حدیث کو پڑھے بغیر بتا دیجئے آپ. پورا قرآن میں آپ کہیں سے بھی اس بات کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے حدیث کے بغیر جب تک رسول اللہ کی وضاحت آپ کے پاس موجود نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم یہ کہیں گے کہ جب عورت کا شوہر کی جائیداد میں حصہ نہیں تھا, سورہ نساء کے اندر اس کا پارٹ نہیں تھا, میراث میں حصہ نہیں تھا, تو اللہ نے کیا کہا کہ اب تم کیا کرو کہ بیوہ کو 1 سال تک خرچہ دو اور گھر سے نہ نکالو. لیکن جب سورہ نساء میں اللہ نے کہہ دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق 2 فلہن ثلثا ما ترک, پھر اللہ نے وہاں پر اولاد کے حصے, بیوی کے حصے اور وارثین کے حصے معین کر دیے. تو اب بیوی کو حصہ مل گیا شوہر کی جائیداد میں. جب شوہر کی جائیداد میں حصہ مل گیا تو اب دوسرا حکم نازل ہوا کہ جب جائیداد میں حصہ مل گیا ہے تو اب اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو کتنا عدت گزارے گی؟ 4 مہینے 10 دن. تو وہ 1 سال والا حکم منسوخ اور 4 مہینے 10 دن والا ناسخ. تو قرآن میں بھی کچھ چیزیں ابتدائے اسلام میں منسوخ ہوئی اور بعد والی چیزیں ان کو ناسخ بن کی ہیں. اس طرح کل ہی میں نے پڑھا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, اے حبیب یہ آپ سے خمر کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. خمر کہتے ہیں شراب کو اور میسر کہتے ہیں جوئے کو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, کل ہی ہم نے پڑھا دوسرا بارے میں. اے حبیب یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, آپ فرمائیے فیہما ان دونوں میں اسم کبیر, اسم کہتے ہیں گناہ کو, کبیر مانے بہت بڑا, اسم کبیر آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ, لیکن ومنافع للناس, لیکن لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. واسمہما اکبر من نفعہما, لیکن ان دونوں کا گناہ جو ہے, ان دونوں کا جو نقصان جو ہے وہ ان کے نفع سے بڑا ہے.
اب اگر کوئی بندہ اس آیت کو لے اور کہے حضرت مجھے نقصان تو ابھی تک نہیں ہوا پینے پلانے سے، اور میں تو جب بھی لاٹری کھیلتا ہوں میری تو لگتی ہے، تو کیونکہ قرآن کہہ رہا وہ منافع للناس، قرآن کی آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے، تو مجھے جب نقصان ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی تک تو فائدہ ہو رہا، آپ بتا دیں، آپ بتائیں کتنا چندہ آپ کو دے دوں گا۔ تو اب قرآن کی آیت پیش کر دیں ہمارے سامنے، تو ہم اس کو کیا کہیں؟ اچھا اگلی آیت سنیے، قرآن کریم کے اندر ہی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں، سکارا کہتے ہیں نشے کو، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اب کوئی یہ آیت ہمارے پاس لے کر آ کر کہے کہ حضرت آپ کہتے ہیں شراب حرام ہے، لیکن حرام تو ہے لیکن کب ہے؟ جب نماز پڑھنی ہے، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب نشے میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی ہے، تو اس کا دوسرا مفہوم کیا ہے کہ جب نماز کا ٹائم نہیں ہے تو اس وقت بھلے پیتے لو، کیونکہ قرآن ہی کہہ رہا نا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس سے مراد کیا نکال لے وہ کہے کہ بھئی جب نماز پڑھنے جانی ہے تو بالکل فریش ہو کے جانا ہے، اب جب نماز کا ٹائم نہیں ہے تو پوری رات پڑھیے پینے کے لیے، استغفر اللہ علیہ۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جب بات آئی نا شراب و جوئے کے بارے میں سوال کریں، وہ تھی ابتدائی اسلام کی بات، کیونکہ اب لوگوں کو ہیبچول تھے جوئے کھیلنے کے، ہیبچول تھے، لوگوں کی عادت تھی شراب پینے کی۔ تو اللہ کی عادت کریمہ یہ رہی ہے کہ ایک بندہ ایک عادی مجرم ہے یا عادی کوئی چیز کرتا ہے تو اللہ آہستہ 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 اس سے چیز چھڑواتا ہے۔ یعنی ایک بندے کی سگریٹ پینے کی عادت ہو اور میں اس فجر کی نماز میں کہہ دوں کہ بھئی ظہر میں تمہیں نہیں پینی ہے، تو اچانک چھوڑنا مشکل ہوگا، لیکن آہستہ بھائی کہ چین اسموکر ہو کتنی پیتے ہو؟ اس نے بولا 2 پیکٹ پی لیتا ہوں، تو ہم کہیں گے بھائی 2 کی جگہ اب 5 کم کر دو، پھر 2 کم کر دو، پھر 6 کم کر دو، پھر 1 ڈبہ کم کر دو، پھر 1 پورا پیکٹ کم کر دو، اب 2 پہ آ جاؤ، اور پھر جب تم 2 پہ آ جاؤ گے تو اب تمہیں کہہ دیا جائے گا بھائی اب 2 بھی نہیں پینی۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، کیونکہ اللہ احکام بندوں کو دے رہا، وہ رحیم و کریم ہے، وہ جانتا ہے کہ بندہ ایک دم چھوڑ نہیں سکتا، اور اگر فوراً حرام ہو جائے گی تو پھر تو قطرہ بھی پیے گا تو حرام ہے۔ تو اس لیے اللہ نے آسانی دی کہ پہلے عادت بناؤ۔ تو پہلے کہا بھائی شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، نقصان بڑا ہے، تاکہ ایک الارم سچویشن تمہارے پاس آ جائے، نقصان ہوتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ تم اگر عادی ہو تھوڑا تھوڑا بچنے لگو، پھر جب تم نماز کی بات آئے گی تو اللہ نے کہا بھائی 5 ٹائم پہ نہیں پینی ہے۔ اب 5 ٹائم سے کیا مراد ہوگا کہ بھائی نماز سے 1-2 گھنٹے پہلے آدمی کو بالکل فریش ہو جانا، کیونکہ نماز آنے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے نہیں پیے گا، اور پھر جو نمازیں قریب ہیں عصر مغرب عشاء ان تینوں میں تو پیے گا ہی نہیں، کیونکہ نشہ اترنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، چڑھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو اس لیے اب کیا کرے گا، عصر مغرب عشاء میں بچ گیا، ظہر کے اندر بچ گیا 2-4 گھنٹے، فجر میں بچ گیا 2-4 گھنٹے، تو اب ان سے کیا ہوگا، آدھا دن اس کا سیکیور ہو گیا، آدھے دن اس کا ہو گیا کہ اب اس کی عادت نہیں ہوگی۔ اب جب آدھے دن بچ گیا اور شریعت نے دیکھا کہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے، تو اب 7ویں پارے میں آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ایمان والوں شراب، جوا کھیلنا، پانسے پھینکنا، یہ سب شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ ان سے بچو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اب ہو گئی شراب حرام، اب ہو گیا جوا حرام۔ تو یہ آیت جو 7ویں پارے کی میں نے سنائی یہ بن گئی ناسخ، اور وہ جس میں اس فائدے کی بات ہوئی تھی وہ کیا ہو گئی، منسوخ۔ تو یہ علم جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تجربے سے سیکھ رہا ہے، معاذ اللہ، اللہ نے پہلے ہی معلوم ہے کہ بندوں کی عادت کیسے بدلے گی اور کون سا حکم کب تک دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے اس کو ڈیٹیل آپ کو سامنے بیان کر دیا، لیکن میں نے اس کو 2 چیزیں یاد رکھیے، منسوخ اور ناسخ کا علم ہوگا احکام میں ہوگا، عقائد میں نہیں ہوگا، اور کون کرے گا، یہ رسول اللہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری بات یہ کہ کتنی آیتیں ناسخ منسوخ ہیں، اس حوالے سے الگ الگ قول ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا فوز الکبیر میں صرف 5 ہی آیتیں ہیں جس کے اندر ناسخ و منسوخ کا علم ہے۔ فرمایا او ننسیھا، یا بھلا دیتے ہیں۔ اب بھلا دینے کے حوالے سے بھی چند نشانیاں ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ملتی ہے کہ جو رجم کا ہے، یعنی شادی شدہ لوگ اگر زنا کریں تو ان کو رجم کیا جائے، تو فرمایا پہلے یہ آیت موجود تھی، اس کے بعد اللہ نے ذہنوں سے محو کر دی۔ اس طرح چند صحابی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک رات نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے
اور ایک سورت پڑھنا چاہتے تھے لیکن ہمارے منہ سے نکلتی نہیں تھی، تو ہم بہت غور کرنے لگے، زور دینے لگے، اور پھر صبح اٹھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلاں ایک چھوٹی سورت تھی جو ہم نے آپ سے سنی تھی، آج رات ہم وہ پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن ہماری زبان پر جاری نہیں ہو سکی۔ تو احادیث میں بخاری میں ملتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے رکھا تھا اور رات کو سارے ذہنوں سے محو کر دیے، تو او ننسیہا سے مراد یہ۔ پھر آگے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہے قادر وہ ہے، مالک وہ ہے۔ جب اتھارٹی اس کی ہے تو لا کس کا چلے گا؟ تمہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سوال کرنا تمہارا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار اور حامی۔ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا مددگار بن سکتا ہے، نہ تمہارا کوئی حامی بن سکتا ہے۔ ام تريدون ان تسألوا، اور کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ تم اپنے رسول سے وہی سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت نے کی۔ اس دین میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سوال سے منع کیا گیا۔ ایک حضور علیہ السلام حج کا خطبہ دے رہے ہیں، حج کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا حضور کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور کھڑے ہوئے جلال میں آ کر فرمایا تم سے پہلے والی امتیں کثرت سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو کثرت جو آ گئی بات بس ختم کیجیے۔ کثرت سوال پچھلی امتوں کو ڈبا گیا۔ اس طریقے سے ابن کثیر نے اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں لکھا، فرمایا کہ کچھ چند لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح بنی اسرائیل سے اللہ نے دنیا میں گناہوں کا کفارہ لے لیا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کفارہ لے لے۔ کچھ لوگوں کو دین میں جو ہے نا بڑی ہارڈ چیزیں پسند ہوتی ہیں، وہ دین کو آسان کرنے کی طرف نہیں جاتے، ایسے ایسے سوال کرتے جس سے اور مشکل آئے، چلنا بڑا مشکل ہو جائے، اور کہیں گے بابا یہ ہے دین شریعت۔ یعنی ان کو کہو کہ نماز پنکھے میں لٹک کر پڑھنی ہے تو کہیں گے شاید یہ نماز ہے۔ ان کو کہیں بھائی آسانی، خیر، بھلائی، ایسی چیز جس پر سکون سے عمل کر سکیں، تو ان کو پھر مزہ نہیں آتا، اس کو کہہ لیں چس نہیں آتی ان کو، استغفر اللہ۔ تو چند لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اب اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں دین میں چلنا کیسے۔ حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جس طرح بنی اسرائیل سے دنیا میں کفارہ لے لیا گیا، ہم چاہتے ہیں ہم سے بھی اللہ گناہوں کا کفارہ دنیا میں لے لے۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ نے بنی اسرائیل سے دنیا میں کفارے کیسے لیے؟ فرمایا جو کوئی گناہ کرتا تھا اس کے دروازے پر اس کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا اور اس کا کفارہ بھی لکھ دیا جاتا تھا، اور اگر وہ کفارہ نہ دے تو دنیا میں بھی عذاب ملتا تھا، آخرت میں بھی عذاب الگ ہے۔ اور فرمایا تمہارے لیے اللہ نے کیا کیا؟ تمہارے لیے اللہ کہتا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، فرمایا اگر کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے ثم يستغفر اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے استغفار کر لے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو اللہ نے تمہارے لیے تو بڑی آسانی کی ہوئی، تم سے تو یہ کہہ رہا بس توبہ کر لو، استغفار کر لو، تمہاری طرف تو کفارے کے معاملے میں آ ہی نہیں رہا اللہ، اور تم کیا چاہ رہے ہو کہ جس طرح بنی اسرائیل نے کفارہ دیا ہم بھی کفارہ دے کر فارغ ہو جائیں۔ چلو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، وہ تو کامل لوگ ہیں، وہ تو اگر کوئی معاملہ ہو بھی جاتا وہ حضور علیہ السلام سے تربیت یافتہ تھے، کفارے دے دیتے۔ آپ سوچیے میرا اور آپ کا کیا ہوتا؟ اللہ اکبر، آدمی کے گھر کے گیٹ پر دروازے پر لکھا ہو کہ بابا یہ شرابی کا گھر ہے، یہ زانی کا گھر ہے، یہ چوروں کا گھر ہے، یہ سود خوروں کا گھر ہے۔ استغفر اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے گناہ ہمارے چہروں سے ظاہر نہیں ہوتے، ہم
مخلوق میں گناہوں کے باوجود بھی اللہ کے کرم سے عزت دار رہتے ہیں. تو کثرت سوال آدمی کو ڈبا دیتی ہے. لیکن ہاں جو دین کے متعلق سوال ہیں، جس سے دین میں آسانی ہو، جس سے خیر ہو، جس سے بھلائی ہو، اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھری پڑی ہیں. اور قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل ذکر سے، جاننے والوں سے سوال کرو اگر تمہیں نہیں آتا. بس آدمی اپنے سوالوں پر غور کر لے کہ آپ اگر کسی سے سوال کر رہے ہیں تو اس کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس کو ٹربل میں دکھانا چاہتے ہیں، یا یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو تو مولوی صاحب کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، یا پھر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں، نالج لینا چاہتے ہیں. بعض اوقات ہمارے سوال بھی سامنے والے پر یہ ٹیرے ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں. آدمی آپ دیکھیں بہت سی جگہ جب کمیونٹی گیدرنگ ہوتی ہے تو آدمی ایک ابھر کے آتا ہے اور ایسی ٹیڑھی بات کر دیتا ہے کہ جس کے اندر ساری گیدرنگ کی توجہ اس پر ہو جاتی ہے. یہ کون سی بات کر دی؟ اور وہ کیا ہوتا ہے، ہی از اے اٹینشن سیکر. وہ بہت اٹینشن لینا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں محفل میں ساری مخلوق مجھے دیکھے گا حضرت صاحب کہاں سے آئے، عائشہ صاحب شاید نئے امریکہ میں آئے یا پھر ڈائریکٹ ان کے پریزیڈنٹ سے تعلقات چل رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ وقت کو اپنے بھی ضائع کرتے ہیں اور ساری قوم کے وقت کو ضائع کرتے ہیں. تو یا تو منہ سے کچھ کہیے نہیں، اور کہیں تو ایسی بات کہیں جس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے اور اطراف میں بیٹھنے والوں کو بھی فائدہ پہنچے. آخری آیت پڑھتا ہوں. فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو ایمان کے بدلے کفر کو بدلے یعنی کفر ایمان جو ہے اس کو بدل دے کفر کے ساتھ، تو فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ گمراہ ہوا ہے سیدھی راہ سے. اللہ اکبر. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بے فائدہ سوالات ہیں، بے فائدہ گفتگو ہے، اللہ رب العزت اس سے بچائے. ایسے سوالات جس سے ہمیں فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، ایسے سوالات کرنا نصیب کرے، اہل حق کا دامن نصیب کرے. اور رب العالمین نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر کی آیت کا مصداق بن کر اللہ کی ہر احکام پر ہمیں سرخم تسلیم ہو کر اسے ماننا نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله